الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا طارق الثقلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، دو بھاری چیزیں چھوڑنے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک میں تمہارے پاس دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب جو کہ آسمان و زمین کے درمیان پھیلی ہوئی رسی کی طرح ہے، اور دوسری چیز میری عطرت یعنی میرے اہل بیت علیہم السلام۔ دنیا کے تمام مسلمانوں کو، فرش والوں کو اور عرش والوں کو میری جانب سے، 92 نیوز کی جانب سے اور میرے تمام اسکالرز کی جانب سے حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی ولادت کی بہت بہت مبارکباد۔ یعنی ناظرین، آئیے چلتے ہیں گلشن سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے اس حسین ترین پھول کی بارگاہ میں، جو والی خراساں بھی ہیں، جو ائمہ اہل بیت کی شان بھی ہیں، جو ائمہ اہل بیت کے 8ویں امام بھی ہیں، جو سلسلہ جنیدیہ اور سلسلہ قادریہ کے امام بھی ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے انتہا مقامات، بے انتہا منازل سے اور بے انتہا رفعتوں سے نوازا، کہ جو علم کے شاہکار بن کے بھی ابھرے، جو معرفت کے شاہکار بن کے بھی ابھرے، جو زہد و تقوی کے شاہکار بن کے ابھرے، جو عبادات کے بھی شاہکار بن کے ابھرے، جو صبر و رضا کے بھی شاہکار بن کے ابھرے، جو عاجزی اور انکساری کے بھی شاہکار بن کے ابھرے، جو فہم و فراست کے بھی شاہکار بن کے ابھرے، جو خوف خدا کے بھی شاہکار بن کے ابھرے، اور جو مساوات کے بھی شاہکار بن کے ابھرے، یعنی جو مولا کائنات کے، اگر میں کہوں تو غلط نہ ہوگا، کہ اوصاف حمیدہ کا ایک مکمل طور پہ چلتا پھرتا نمونہ تھے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسے ایسے اوصاف سے اور ایسی ایسی خوبیوں سے نوازا تھا ناظرین، کہ یقیناً وہ آپ ہی کا وصف تھا۔ اور کیوں نہ ہوتا کہ جن کی سلیکشن، ذرا سوچئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا آپ پر انعام ہے کہ آپ کی والدہ کی سلیکشن خود سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں فرمائی۔ یعنی کیا مقام اور مرتبہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی والدہ کو عطا فرمایا کہ زہد و تقوی اور عبادات جو ہیں اس میں آپ یکتا نظر آتی تھیں۔ اور پھر والد گرامی کی بات کریں تو جن کے، یعنی سوچئے کہ جن کے سر اقدس پر یہ تاج سجا ہو کہ جن کے والد گرامی باب الحوائج ہوں، یعنی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہو، اور ان کے دادا جان یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام، ذرا سوچئے کیا مقام اور مرتبہ کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی آپ کے لیے بشارت حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو اس طرح سے دی تھی کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسی اولاد عطا کرے گا جو عالم آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا، تو میں اور آپ ان کے علم کا یا ان کے مقام کا کیسے احاطہ کریں گے صاحب۔ یعنی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے دیکھ لیا تھا، آپ کی چشمان مبارک دیکھ رہی تھی کہ واقعتاً جو بشارت میرے بابا جان نے میرے بیٹے کے لیے، میرے شہزادے کے لیے دی ہے، میں نہیں، وہ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ اوصاف عطا کیے تھے، اور اسی لیے آپ برملا خاندان والوں کے سامنے اور ان کے بھائیوں کے سامنے اس بات کا اظہار کرتے تھے کہ جو پوچھنا ہے ان سے پوچھ لیا کرو، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان رفتوں سے نوازا کہ صرف 20 برس کی عمر تھی، نوجوانی تھی، 20 برس کی عمر تھی، لیکن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، یعنی مسجد نبوی میں آپ تشریف فرما ہوا کرتے تھے، اور لوگوں کو حدیث کی، فقہ کی تعلیم دیا کرتے تھے اور فتاوے دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اس سرزمین کے بڑے بڑے علماء اور فقہا جو ہیں وہ آپ کی بارگاہ میں آ کر زانو تلمس طے کیا کرتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ناظرین آپ کو جو اوصاف عطا کیے تھے اس میں فہم و فراست آپ کی کمال تھی۔ یعنی مامون کے کئی واقعات ایسے ہیں کہ جس میں تاریخ آج بھی یہ کہنے پر مجبور ہے کہ آپ کی فراست اپنی انتہا کو نظر آتی ہے۔ آپ سے آغاز کرتے ہیں پروفیسر صاحب، گلشن سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی پھول، اور سلسلہ ائمہ اہل بیت میں سلسلۃ الذہب میں 8ویں امام، ان کی نسبی فضیلت، اور جو آپ کی
ولادت سے پہلے بشارت، اور بشارت بھی کیا خوب بشارت، پھر والدہ کا مقام و مرتبہ، ان کا زہد و تقوی، اور خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو یہ فضیلت عطا کی کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے آپ لاڈلے، بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی۔ بہت شکریہ محترم جنید اقبال صاحب، انتہائی خوش نصیبی ہے اس وقت کہ ہماری زبانوں پر فلک امامت کے 8ویں ستارے کا مبارک نام آ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ نسبی تعلق جو ہے، کون ہے اس روئے زمین پر کہ جس کی زبان اس نسبی تعلق کے بیان کرنے کا حق ادا کر سکے؟ یقیناً کہ جن کو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ علی لحموں کا لحمی، جسموں کا جسمی، دموں کا دمی، اللہ، تیرا خون میرا خون ہے، تیرا جسم میرا جسم ہے، اللہ، تیرا لہو میرا لہو ہے۔ اللہ، اور اس نسبت کو قرآن کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو اللہ کریم فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، اللہ، کہ جن چیزوں کی نسبت سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں سے ہو گئی، اللہ رب العزت نے اسے قرآن کریم کا حصہ بنا دیا اور اس کی عظمت کی قسمیں کھائیں۔ سبحان۔ تو یہ تو پیغام آل اطہار کے امین ہیں، ہاں، یہ تو علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ یعنی علوم نبوت اور علوم ولایت کے حقیقی وارث سیدنا امام علی رضا علیہ السلام۔ سبحان اللہ۔ اور پوتے کن کے ہیں؟ جو ایک وقت میں 500 علوم کا درس دے رہے ہیں۔ اللہ، اللہ، جہاں علوم کی بلندیاں اتنے عروج پر ہوں، ان میں سیدنا امام علی رضا، جن کے لیے نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ جعفر اپنے بیٹے موسیٰ کاظم کا نکاح نجمہ سے کرنا۔ اللہ اکبر۔ اب ایک تو یہاں پر بڑی اہم بات جو آج کے اہل علم یہ کہتے ہیں کہ جناب نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک اور آپ کے نسبت، ہمیں تو یہ نظر آتا ہے کہ اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہ مجمعین قدم قدم پر روضہ رسول سے رہنمائی انہیں خود بخود نصیب ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ کوئی بھی بات ہوتی ہے وہ روضہ رسول پر حاضری دیتے ہیں، ہر بات کا ان کو وہاں سے جواب مل رہا ہے۔ اللہ۔ اب ایک ایسی خاتون جن کے شکم عطر سے اللہ تعالیٰ فلک امامت کے اس 8ویں ستارے کو دنیا میں لانا چاہ رہا ہے، ان کی کے لیے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کو حکم دیں کہ تم نے اپنے بیٹے کا نکاح فلاں عورت سے کرنا ہے، اس عورت کا کتنا مقام ہوگا، کن بلندیوں پر پہنچی ہوگی، اور پھر وہ خود بیان کریں کہ جب یہ میرے شکم میں تھے، جو ہی میں لیٹتی تھی میری آنکھ لگتی تھی، میرے کانوں میں تسبیحات کا، تحلیلات کا غلغلہ ہوتا تھا۔ اللہ، یعنی سرکار علیہ السلام نے خواب میں تشریف لا کے امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کو زوجہ حکم کو جو دیا، مطلب یہ حکم دیا، اور پھر انہوں نے بشارت دی۔ سبحان۔ خود سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ، جیسے آپ بھی ذکر فرما چکے کہ انہوں نے اپنے بیٹے موسیٰ کاظم کو یہ بشارت دی کہ یہ بیٹا آل محمد کا امین ہوگا اور عالم ہوگا۔ اور پھر سیدنا موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ کا ذکر اگر ہم زبان پر لائیں تو سامنے بات آتی ہے کہ آپ علم و حکمت سے مزین ہیں، معرفت الہی کے شاہکار ہیں، زہد و تقوی کے پیکر ہیں، جود و سخا کے بحر بے کنار ہیں، اور آپ وارث علم نبوت اور پیغام آل اطہار کے امین کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ اور آپ نے بھی لفظ استعمال کیا باب الحوائج۔ سیدنا موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ کے بارے میں خطیب بغدادی جیسے اور دیگر بڑے بڑے علماء کہتے ہیں کہ اگر کسی کی مشکل پیش حل نہ ہو رہی ہو، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ علوم کے آسمان، علوم کی بلندیوں پر لوگ
یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جیسا انسان یہ کہے کہ مجھے جب کوئی مشکل پیش آتی ہے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کی زیارت کا ارادہ کرتا ہوں، اللہ میری مشکل حل کر دیتے ہیں۔ اور سیدنا موسیٰ کاظم جن کے ستارے کا، جن کے روشن باب کا آج ہم زبان پر ذکر لا رہے ہیں، سیدنا امام علی رضا، علماء کہتے ہیں کہ اگر کسی کی مشکل حل نہ ہوتی ہو وہ امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ کے مزار پر جا کر اللہ سے دعا مانگے، اللہ رب العزت اس کی مشکل کو آسان کر دیتے ہیں۔ وہ صرف یہ نہیں ہے کہ علم و عمل کے پیکر تھے، بلکہ انہوں نے اپنے عمل سے کائنات کے اندر اس وقت جو انقلاب برپا کیا اور لوگوں کی توجہات کا مرکز بنے، ان میں سے ایک سیدنا امام علی۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ اور یہ ڈاکٹر صاحب بڑی خوبصورت گفتگو پروفیسر صاحب نے فرمائی۔ بڑی آئیڈیل سچویشن یہ ہوتی ہے کہ نسب بھی کمال ہو اور پھر کردار بھی جو ہے اوج کمال پر ہو، اور یہ امتزاج ہمیں ظاہر ائمہ اہل بیت نظر آتا ہے، پورے سلسلے میں نظر آتا ہے۔ جو القابات آپ کے ہیں ذرا اس پہ تھوڑی سی گفتگو فرمائیے کہ جو جن القابات، ظاہر القابات ایکچولی ویسے تو شخصیت کے ریفلیکشن ہوتے ہیں، لیکن وہ ہستیاں ہوتی ہیں، خاص طور پہ جب ائمہ اہل بیت کی ہم بات کرتے ہیں تو القابات تو مطلب آپ کے بارگاہ میں جو ہاتھ جوڑے کھڑے نظر آتے ہیں۔ آپ کی تعلیم و تربیت جن ہستیوں کے سائے میں ہوئی، اور خاص طور پہ جو جانشینی کا معاملہ ہے، یہ جو قبل از وقت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اناؤنس فرمایا، اس کے بارے میں بتلائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت خوبصورت حدیث بھی آپ نے شروع میں فرمائی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی رہنمائی کے لیے جو ایک پیٹرن سیٹ فرمایا نا، اس پیٹرن میں دو طرح کی حدیثیں ملتی ہیں۔ ایک تو آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ فرما جائیں آپ کی امت ہدایت پر کب فائز رہے گی؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب میری امت کتاب اللہ اور میری سنت پر چلتی رہے گی۔ سبحان۔ پھر اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جب میری امت کتاب اللہ اور میرے اہل بیت کا دامن تھامے رکھے گی تو وہ ہمیشہ ہدایت پر رہے گی۔ اللہ۔ تو آپ خود اندازہ لگائیں ان کے القابات کا تعین آپ اور میں کیسے کر سکتے ہیں جن کو دین کے باب میں ایک پلر کے طور پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود متعارف کرایا۔ سبحان اللہ۔ اگر میں سادہ جملہ کہہ دوں، دین اسلام تو بنیادی طور پر ایک نظریے کا نام ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب اس نظریے پر عمل کر کے دکھانے والی شخصیات کا نام کیا ہے؟ تو ان کا نام ہے ائمہ اہل بیت۔ اللہ اکبر۔ اگر آپ پورا دین اسلام کامل طریقے سے سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ ائمہ اہل بیت اطہار کی شخصیات کو پڑھ لیں، سبحان اللہ، ایک ایک حسن پارے کو دیکھ لیں تو آپ کو علم کا، معرفت کا، تقوی کا، ایمان کا وہ سارا حقیقی رنگ نظر آئے گا جو دین اسلام میں لکھا پڑا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے حضور نے فرمایا تھا کہ میرے ائمہ اہل بیت کو ضرور تھامے رکھنا، تم ہدایت پر قائم رہو گے۔ ہاں یہ شرط ہے۔ اس لیے ان تمام ائمہ کا جو پہلا لقب رہا وہ تھا ہادی۔ سبحان۔ یعنی اگر آپ ان کی طرف رہیں گے، ان سے وابستہ رہیں گے تو آپ ہمیشہ ہدایت پر رہیں گے۔ سبحان۔ یہ آپ کی ہدایت فرمائیں گے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہدایت کی دو صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک ہدایت تو یہ ہے کہ ہادی آپ کے سامنے بیٹھا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک بعض اوقات ہدایت یہ ہوتے ہے ہادی سامنے تو نہیں بیٹھا لیکن ہدایت کی کرنیں آپ کی طرف آتی رہیں گی۔ اچھا، جو علمی مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا، اس کو ذرا اور بات کو کھولیں۔ اور ایک بات جو میں خاص طور پہ دیکھتا ہوں کہ جب آپ اکابرین امت کی بات کرتے ہیں تو اکابرین امت نے جس چاہ کے ساتھ، جس محبت کے ساتھ اور جس ادب کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کیا ہے وہ بھی اپنی جگہ بڑا کمال ہے، بتلائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام الہدا، منبع جود و سخا، وارث علوم مصطفیٰ، جانشین مرتضیٰ، جامع کمالات علمیہ و روحانیہ، عارف اسرار و رموز قرآنیہ، سبحان اللہ، حضرت امام علی رضا نے جہان علم و فضل
اور دنیائے شرف و کمال کو اپنے وجود کے ساتھ افتخار بخشا ہے. سبحان اللہ. اور یہ جو دوسری اور تیسری صدی ہے یہ علمی جنگوں کی صدی ہے, اور ان علمی جنگوں میں حضرت امام علی رضا بن موسیٰ کاظم نے وہی کردار ادا کیا جو ان کے دادا حضرت شیر خدا نے جنگوں میں کردار ادا سبحان کیا اللہ. تھا. یعنی جب بھی کوئی بھی علمی مشکل پیش آئی ہے دنیا اسلام کو, اس کے اندر علمی میدان میں کہ جب اسلام کو جھوٹے دلائل کے ساتھ جو ہے وہ جھٹلایا جا رہا تھا اور اسلام کے اوپر قدغن لگ رہی تھی, اس وقت سچائی کا اور علم کا اور اسلام کے جھنڈے کو بلند کرنے والی ہستی کا نام حضرت امام علی رضا ہے. کہ جب بڑے بڑے لوگ آ کے مشکلیں جو ہے نا وہ کھڑی کر رہے تھے, تو آپ اگر کوئی تریت والا آیا ہے تو اس کو اس کی کتاب میں جواب دے رہے ہیں, کوئی زبور والا آیا ہے تو اس کو اس کی کتاب سے جواب دے رہے ہیں, کوئی انجیل والا آیا ہے تو اس کو اس کی جو ہے نا وہ زبان میں جواب دے رہے ہیں. آپ علم و فصاحت میں وہ کمال رکھتے تھے, کوئی جملے جیسے پیش کرتا تھا مقابل میں کئی گنا بھاری جملہ ان کی طرف سے سامنے آتا تھا. ایک دفعہ مامون کا خادم یاسر آپ کے دربار میں حاضر ہوا اور آ کے عرض کرتا ہے کہ حضور دربار میں ایک بہت بڑی پرابلم کھڑی ہو گئی ہے, ایک جو ہے نا وہ پادری آ کے اس نے سوالات کھڑے کر دیے ہیں اور وہ علم کلام سے ایسے گفتگو کر رہا ہے کہ کوئی بھی اس کو جواب نہیں دے پا رہا ہے. آپ کھڑے ہوئے تو آپ کے خادم حسن بن سہل نوفلی نے کہا کہ حضور وہ مغالطوں سے کام لیتا ہے, قرآن کو نہیں مانتا ہے, حدیث کو بھی نہیں مانتا, کہ ہم جب آپ کے نبی کو نہیں مانتے تو آپ کے قرآن اور حدیث کو کیسے مانے. تو وہ یہ جب بات کرتا ہے تو سامنے والا خاموش ہو جاتا ہے. دیکھیے دربار سجا ہوا ہے, وزراء بیٹھے ہیں, دنیا کے جو ہے نا وہ علم و حکمت کے شہنشاہ بیٹھے ہیں, آپ دیکھ لیں کہ آپ فیصلہ کیا کرنے جا رہے ہیں. آپ ہلکی سی آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی اور فرمانے لگے کہ میاں اگر ہم اس کو ترات سے جواب دیں تو کیا خیال ہے, سبحان اللہ. اللہ اکبر. خادم مسکرا دیا اور پھر آپ نے یہ کہنے کے بعد کہا ہم ہر ایک کو اس کی کتاب سے جواب دینا جانتے ہیں, ساتھ ہی کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. ساتھ ہی کہہ دیا کہ یہ ساری طاقتیں اللہ کی طرف سے ہیں, یہ سارا فنون کے اوپر قدرت اللہ کی طرف سے ہے. آپ وہاں پر مامون کے پاس پہنچے اور وہاں جیسے ہی اس بندے نے آگے سے کلام کرنا شروع کیا تو اس نے ایک بات یہ کہی, کہا کہ مجھے بتائیے ہماری جو شخصیت ہے یعنی حضرت عیسیٰ وہ اتفاقی شخصیت ہیں, آپ بھی مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں. آپ کی جو شخصیت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ اختلافی ہیں, یعنی آپ تو مانتے ہیں ہم نہیں مانتے ہیں, تو بتائیں پھر افضل کون ہوا, اتفاقی شخصیت افضل. اللہ اکبر. فوراً جواب دیا حضرت امام علی رضا نے, وہ وہاں علم کے پہاڑوں کے اوپر جو شہنشاہی کرنے والی ہستی تھی اور جن کے علم کی گواہی ان کے دادا حضور نے دے دی تھی, انہوں نے کہا کہ میاں ہم تو اس حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں جس نے یہ کہا ہے کہ آخری نبی امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ. سبحان اللہ. ہم تو اس حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں, اور تم دیکھ لو تمہاری انجیل کے اندر, اور تم جو ہے نا اس کو پڑھ لو, اور پھر پڑھ کے سنایا بھی کہ فلاں فلاں باب کو کھولو اور وہاں یہ بات لکھی ہوئی ہے. وہ خاموش ہو گیا اور اس کے بعد آپ فرمانے لگے اگلی بات, اور اس کے عقیدے کا توڑ کیسے کیا. کہا کہ میاں حضرت عیسیٰ تو روزے بھی کم رکھتے تھے اور وہ نمازیں بھی کم پڑھتے تھے. یہ بات جب کہی, کہا نہیں وہ تو ہر وقت جو ہے روزہ رکھتے تھے اور وہ نمازیں بھی کثرت سے پڑھا کرتے تھے. تو امام علی رضا نے آگے سے کہا کہ میاں وہ روزے کس کے لیے رکھتے تھے, روزے کس کے لیے رکھتے تھے اور نمازیں کس کے لیے پڑھتے تھے. یہاں الوہیت کا جو عقیدہ حضرت عیسیٰ سے جڑا ہوا تھا عبد اور معبود کا تصور اس کو بھی توڑ دیا, اور وہاں اس نے جاسلیک نے کہہ دیا کہ میں نے بڑے بڑے علم والے دیکھے ہیں, فن والے دیکھے ہیں, قدرت کلام والے دیکھے ہیں جن کو کلام پہ قدرت ہے, لیکن اے امام علی رضا میں نے آپ جیسا بندہ نہیں دیکھا ہے جس کے سامنے الفاظ بھی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں. یہی بات تو پھر حضرت علامہ عبد الرحمن جامی نے ارشاد فرمایا, آپ فرماتے ہیں حضرت امام علی رضا کے زمانے کو اٹھا کے دیکھو, اس میں کوئی بھی شخصیت حضرت امام علی رضا کے برابر کھڑی نظر نہیں آتی ہے. اور پھر حضرت عبد الرحمن جامی ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کی ہر بات حکمت سے بھری ہوئی, ان کا کردار محفوظ عن الخطا, اور ان کا ہر عمل صراط مستقیم پر چلنے والا تھا. اور پھر ابراہیم بن عباس نے یہ بات کہی کہ ہم نے اپنے زمانے میں امام علی رضا جیسا عالم دین نہیں دیکھا ہے
کہ علم جو ہے نا ان کے سامنے ناز کیا کرتا تھا۔ حضرت امام علی رضا بن موسیٰ کاظم وہ ہستی ہیں کہ انہوں نے اپنے دور میں بڑے بڑے فتنوں کا قلع کما کیا، انہوں نے علم کے میدان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی وہ خدمت کی کہ آج امت ان کی مقروض ہے، ان کی غلام ہے، ان کی خادم ہے۔ جو عالم امام علی رضا کو نہیں مانتا اس کا علم فتنوں کا علم ہے، وہ عالم ہی نہیں ہے، وہ مفتی ہی نہیں ہے۔ جس نے ان کو مانا حقیقت میں علم کا نور انہی کو ملا، کیونکہ وہ امام الہدا تھے، اور جو ہدایت چاہتا ہے وہ امام الہدا کے پیچھے چلے گا تو اس کو ہدایت میں کیا کہ اور دیکھیں نا خلق قرآن کا جو فتنہ اٹھا یا تقدیر کا جو معاملہ اٹھا، آپ ہی نے اس امت کو جو اس کا حل دیا۔ اسی لیے تو ناظرین وہ ہے نا دو مصرے کے شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گل تر ہے، کسی میں رنگ علی اور کسی میں بوئے رسول۔ بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا آپ تشریف لائے، اور وہی بات ناظرین آپ دیکھیے کہ اقتدار کے ایوانوں میں ہی آپ تشریف فرما تھے نا، کسی بھی وجہ سے تھے، ظاہر ہے مامون کی جو سیاسی چال تھی، لیکن اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھنے کے باوجود بھی جو اپنے اجداد کی لیگیسی تھی اس کو اسی انداز سے ٹو کیا، اور جو مشن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام تھا وہ اسی انداز سے کیا جیسے کرنے کا حق تھا۔ کتاب الشفا، بھٹکے ہوئے کو راہ راست پر لانا۔ اگر کوئی شخص سیدھے راستے سے بھٹک جائے تو سورۃ النازعات کی آیت نمبر 19 روزانہ 101 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے اس شخص کو پلائیں، انشاءاللہ ہدایت کا راستہ مل جائے گا۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کا قول مبارک ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی اور پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے مال میں برکت ہوتی ہے، دل سے تکبر دور ہوتا ہے، اور انسان کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ افتخار آل پیمبر علی رضا، ہے افتخار آل پیمبر علی رضا، مولا علی کے نیر انور علی رضا، مولا علی کے نیر انور علی رضا، ان کی رگوں میں نور شہ دو جہان ہے، ان کی رگوں میں نور شہ دو جہان ہے، دلبر علی رضا، ہیں اولیاء کے قائد و دلبر علی رضا، ہیں تاجور بھی آپ کے قدموں کو چومتے، قدموں کو چومتے، اہل حرم میں بہتر و برتر علی رضا، اہل حرم میں بہتر و برتر علی رضا، مشہد کو ان کی ذات نے
عطا مشہد کو ان کی ذات نے تقدیس کی عطا دیتے ہیں اب بھی فیض کے گوہر علی رضا ساجد کو بھی بلائیے مشہد میں ایک بار ساجد کو بھی مشہد میں ایک بار دیتا صدا گدا ہے برابر علی رضا ہے افتخار آل پیمبر علی رضا